24واں پارہ ہے سورۃ المومن، آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے تمام آل پر صبح اور شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت ان آیات مبارکہ میں سے جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور ایک عقیدہ عذاب قبر کا ہے۔ مسلمان کے لیے قبر کے عذاب کا یقین رکھنا لازم ہے، اور جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو کسی تعویل کے ساتھ انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ یہاں پر اللہ جل شانہ صاف بیان فرما رہے ہیں کہ فرعونیوں کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک ماں کے پیٹ کے اندر کی زندگی ہوتی ہے، سب لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے اور اس کے لیے خوراک کا انتظام بھی چلتا ہے، اور پھر عام طور پر ہم جب دنیا کے اندر بچہ آ جاتا ہے تو ڈیٹ آف برتھ وہی لکھتے ہیں جس دن بچہ دنیا کے اندر آیا۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی زندگی ہے اور ماں کے پیٹ سے باہر بھی دنیا کے اندر بھی ایک زندگی، لیکن وہ زندگی اجمالی ہے، اور یہ جو زندگی ہے دنیا کے اندر یہ تفصیلی ہے۔ تو جس طرح دنیاوی زندگی ایک اجمالی ہے، دوسری تفصیلی، اس طرح آخرت کی جو زندگی وہ بھی ایک اجمالی ہے اور دوسری تفصیلی ہے۔ تو تفصیلی زندگی تو قیامت برپا ہونے کے بعد، اور جو اجمالی زندگی ہے آخرت کی وہ قبر کے اندر ہے۔ اور قبر سے مقصود یہ گڑھا نہیں جس کو ہم کھود لیتے ہیں، اصل میں برزخی زندگی ہے۔ اشکال یہاں پہ پیش آتا ہے کہ جو لوگ قبر میں ہم دفنا لیتے ہیں اسے سوال و جواب ہو جاتا ہے، ہم کو عذاب ہو جاتا ہے۔ جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے، پھر آگے سے یہ کہتے ہیں جو دھماکے میں پھٹ گیا، جو پانی میں غرق ہو گیا، جس کو درندے کھا چکے، اس کو کہاں قبر کی زندگی ملے۔ اصل میں ان کی جہالت ہے، اصل ہے برزخ کی زندگی۔ اور اللہ کے لیے قبر کے اندر دفنا کے سوال جواب کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور پانی کے اندر غرق ہو جائے اس سے بھی سوال جواب کرانے کا نظام بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کے حوالے سے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی ہے، اور فتنہ قبر سے بھی عذاب ہے، اس کے جو فتنے سے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ عذاب قبر الگ چیز ہے اور فتنہ قبر الگ چیز ہے۔ فتنہ قبر کہتے ہیں قبر کے اندر منکر نکیر کا آنا اور فرشتوں کا سوال و جواب۔ اللہ جل شانہ اس سوال و جواب میں ہمیں ثابت قدمی نصیب فرماتے ہیں، اس میں ناکام ہونے سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا ہے عذاب قبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بات سمجھا دی کہ جب مومن شخص کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تو آرام سے سو جا، فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اور جب کوئی گمراہ اور فاسق اور فاجر اور کافر شخص کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تو اس پر قبر تنگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور نے فرمایا کہ درخت کی یہ سبز 2 ٹہنیاں لاؤ، ایک ٹہنی کے بعد میں اس کو یہاں پہ رکھو، اس کو یہاں پہ رکھو، اور فرمانے لگے یہاں پر 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، میں نے چاہا کہ ان کے بارے میں اللہ کے ہاں سفارش کر لوں، ان کا عذاب کم ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم احادیث کے اندر مستقل علماء تقریباً 70 کے قریب احادیث ہے جو عذاب قبر پر واضح دلیل ہے کہ قبر کا عذاب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 قبر والوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے کہ ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔
جسے حضور نے فرمایا کہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، چینٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، عام طور پر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اسی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے مانگ لیتا کہ تمہیں یہ قبر کا عذاب دکھلا دے، ورنہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو گے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب فاسق اور فاجر اور کافر شخص یہ جو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس پر سانپ مسلط کیے جاتے ہیں اور فرشتے ہتھوڑے کے ساتھ اس کے دونوں کانوں کے درمیان ہتھوڑا مارتا ہے، ایک ضرب لگاتے ہیں، اور وہ اتنا سخت ضرب ہوتا ہے کہ ایک چٹان پر وہ ضرب لگ جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن انسان اور جنات کے علاوہ سارے مخلوق اس کی آواز کو سنتے، وہ یہ نہیں سنتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ بھی مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، میں فتنہ دجال سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بہرحال اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قبر کے عذاب سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دنیا والوں کو اس کا ادراک اور احساس ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک بندہ سویا رہتا ہے اور خواب کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ آگ میں جل رہا ہوں، خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ بندہ اس کو مار رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ شیر اس کے پیچھے لگا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، چیخے چلا رہا ہے، لیکن ساتھ جو بندہ سویا اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو چونکہ یہ دنیا کا عالم ہے اور وہ آخرت کا عالم ہے، اس آخرت کے عالم کا دنیا کے ساتھ ظاہر کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں، اس لیے دنیا والوں کو اس کے عذاب کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا، اس لیے وہ برزخی زندگی، برزخ کہتے ہیں ایک باریک پردے کو، یعنی یہ جو قبر کی زندگی یہ باریک پردے میں ہے، اور یہ انسان عام طور پر اس کا شعور ہی نہیں رکھتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا ہے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، ایک میٹھا دوسرا نمکین ہے، لیکن آپس میں پانی مکس نہیں ہوتا کیونکہ ان کے درمیان ایک باریک پردہ ہے اور اس پردے کا دنیا والے احساس ہی نہیں رکھتے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ فرعونیوں پر پیش کی جاتی ہے صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ اجمالی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اب فرعونیوں کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دو، پھر جہنم کی تفصیلی عذاب کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو آپس میں لڑتے ہوں گے، اور لڑیں گے کس بات پہ؟ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ جو مردہ آباد اور زندہ آباد کے نعرے لگانے والے، پیچھے دوڑنے والے، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کن لوگوں سے؟ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو بڑائی کا مظاہرہ کرنے والے، ہم تمہارا کام کرنے والے، ہم تمہارے حالات کو ٹھیک کرنے والے، ہم تمہارے مسائل کو حل کرنے والے، ہم تمہاری پریشانیاں ختم کرنے والے۔ تو دنیا کے اندر جھوٹے وعدے کرتے رہتے تھے لوگوں کے ساتھ اور کہتے رہتے تھے کوئی بات نہیں، یہ جو پیغمبر بتا رہا ہے، یہ جو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آخرت، عذاب جہنم، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تم سب کو بچائیں گے، محفوظ کریں گے، بس تم ہمارے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہماری مان کے چلو۔ تو وہ پھر کل قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، او جی ہم تو تمہاری اتباع کرنے والے تھے، تم جو کچھ کہتے رہتے ہم لبیک کہتے رہتے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، او جی آج تم لوگ ہمارا کچھ حصہ کاٹ سکتے ہو، ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ شریک ہو کے ہم سے کچھ عذاب کو خود برداشت کر کے اٹھا سکتے ہو؟ ہم دنیا کے تمہاری بات ماننے والے تھے، تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں آئے ہوئے ہیں، تو کیا تم لوگ ہمیں بچا سکتے ہو جہنم کے کچھ حصہ سے؟ اس عذاب کا کچھ حصہ تم لوگ اٹھا دو ہمارے طرف سے۔ قال الذین استکبروا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے دنیا میں بڑائی کا مظاہرہ کیا تھا، انا کل فیہ، کہ جی آج تو ہم سارے کے سارے جہنم کے اندر ہیں، ہم تمہارا کیا اٹھائے، ہم خود اپنے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم بھی عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد،
یقین آج اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے بندوں کے مابین، بس ہمارے لیے فیصلہ جہنم ہی کا ہے۔ جو نیک لوگ تھے وہ جنت چلے گئے ہیں، ان کا فیصلہ اس کے بارے میں ہو گیا ہے، ہمارا فیصلہ جہنم ہی کا، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، نہ کسی عذاب کو کم کر سکتے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اب وہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے غیر پر اعتماد کر کے زندگی گزارنے والے تھے، جب جہنم کے اندر ان سے بیزار ہو جائیں گے تو پھر وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے جہنمی لوگ، ادعوا ربکم، او جی اپنے رب کو پکارو، اس سے مانگو، یخفف عنا یوما من العذاب، آج کے اس عذاب سے ایک دن تو ہمارے لیے اس عذاب کو ہلکا کر دیں۔ چلو عذاب مکمل ختم تو نہیں کرتا، کم سے کم عذاب کو تھوڑا کم تو کر دیں، خفت اس میں لے آئیں۔ قالوا، وہ جہنم کے داروغے کہیں گے، اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے واضح پیغام اور نشانات لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں پیغمبروں نے سمجھایا نہیں تھا دنیا کے اندر، ڈرایا نہیں تھا تمہیں کہ جہنم کی عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے آگے میں؟ اس سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو مان لو، پیغمبر کی اتباع کر لو۔ قالوا، کہیں گے، بلا، کیوں نہیں آئے تھے، بس ہم نے مانا نہیں تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، فادعوا، اب تم خود پکارو، ہم نہیں پکار سکتے۔ تم دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی زندگی اپنانے والے تھے، اب تم اس پکارو خود۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب وہ جو پکاریں گے تو ان کی پکار بے جا ہوگی، وہ بیکار ہوگی، ان کے پکارنے کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور آگ فرعونیوں پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے، یا آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آگ یعرضون علیہا، وہ سارے کے سارے پیش کیے جاتے ہیں جہنم کی آگ پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، داخل کر دو آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ لڑیں گے جہنم کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے وہ ضعیف اور کمزور لوگ بڑائی کا مظاہرہ کرنے والوں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، یقیناً ہم تمہاری تابعداری کرنے والے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم لوگ بچا سکتے ہو ہمیں جہنم کے کسی حصے کے عذاب سے؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بڑائی کا مظاہرہ کیا، ان کل فیہا، آج کے دن تو ہم سارے کے سارے جہنم کے اندر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، لیکن اللہ جل شانہ نے بندوں کے مابین فیصلہ کر لیا ہے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم کے اندر ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے ہلکا کر دے اس عذاب میں سے ایک دن کو، یعنی ایک دن کم سے کم ہم سے اس عذاب کو کم کرا دے۔ قالوا، کہیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں ساتھ لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا، کہیں گے، بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے، فدعوا، بس تم خود پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگی کافروں کی پکار مگر بیکار۔